دیکھیں، اعلان جنگ تو 1947 سے ہے پاکستان کے خلاف، اور اسرائیل نے پاکستان کے قیام کے بعد یہ کہا تھا کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست جو ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کے بڑا واضح ہے، اس نے پاکستان کا تب نام نہیں لیا تھا، لیکن نوزائیدہ اسلامی ریاست تو ایک ہی تھی اور تو کوئی بنی نہیں تھی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ تو اسرائیل ہے، دوسری جانب جو ہے بھارت ہے۔ بھارت جو ہے کب پاکستان کا خیر خواہ ہوا؟ پاکستان کو اس نے توڑا، بنگلہ دیش بنایا، مکتی بہانی جو ہے وہ بنائی، بعد میں 9 مئی جیسے واقعات کے اندر اس کا ہاتھ سامنے نظر آیا۔ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ان کا میڈیا تھا، سوشل میڈیا تھا، اس کا آپ کو کردار نظر آیا۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ذوب کینٹونمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے GHQ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے جو بیج بوئے گئے تھے، تو مکتی بہانی کیا کر رہی تھی؟ مکتی بہانی بھی تو نفرت کے بیج بوتی تھی نا۔ سر جواب تو نہیں پھر دینا اس چاہیے کا اس کا پھر ہمیں، کیونکہ ہم نے اگر جواب ابھی نہ دیا تو وہ تو اس طریقے کے پھر مس ایڈونچرز کرتا رہے گا۔ APS کے بچوں کی جو ہے وہ بس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، بلوچستان کے حالات ہمیں خراب دکھائی دے رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا آپ نے ذکر کیا، اور ابھی یوب میں جو مسافروں کو بسوں سے اتار کر جو بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ان کو، مطلب گردن سے ہم انہیں نہیں مروڑیں گے، تب تک وہ باز نہیں آنے والا۔ تو از دس دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان ٹو ٹیک ریونج، یا پھر کوئی سٹیپ لینا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ ایران اور اسرائیل اور پاکستان اور بھارت اور پاکستان اور اسرائیل، یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، یہ صف بندی ہوئی ہے۔ کیا ہیروپ اور ہیرون ڈرون کا استعمال اسرائیل نے بالکل پاکستان کے خلاف ابھی جو ہے بنیان و مرصوص کے اندر نہیں کیا؟ تو بالکل کیا۔ تو بالکل کیا۔ کیا اسرائیلی پائلٹ، 78 اسرائیلی پائلٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے ان کو اڑا نہیں رہے تھے؟ بالکل آپریٹ کر اڑا رہے رہے تھے، تھے۔ بالکل۔ یہ جو یہ جو سوام اٹیک تھا ہم پر جو کیا انہوں نے، ڈرون سوام اٹیک، تو یہ کون تھا؟ اس کا مطلب بڑا واضح سمجھ جائے نا۔ اب جو جتنی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی اسرائیل کو گولہ بارود پرووائڈ کیا گیا بھارت کی جانب سے، بھارت نے اس کو سفارتی جو ہے سپورٹ دی، حالانکہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ آج جو تقریباً 128 لوگ جو انہوں نے پکڑے ایران نے جاسوس، اس میں سے 78 جو تھے وہ بھارت کے پکڑے گئے لوگ، جو رمضان کے نام سے جو ہے UAE میں بیٹھ کے جو کردار ادا کر رہا تھا بندہ۔ بہرحال وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتاؤں، بھارت اور اسرائیل دونوں مکرو ممالک ہیں، یہ مانیں گے نہیں۔ اور بھارت نے جو ہے وہ کوئی یہ جنگ بندی نہیں، یہ صف بندی ہو رہی ہے۔ اور بھارت جو ہے $82 بلین سے $89 بلین کے اوپر اپنا بجٹ لے گیا ہے۔ بھارت پھر آئے گا اکتوبر نومبر میں، آپ دیکھیے گا حالات کو کشیدہ کریں گے، عوام پاکستان میں ایک دفعہ پھر نفرتوں کے بیچ جو ہے وہ بوئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بلوچستان کے اندر اور TTP کے ذریعے یہ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ BLA کے پاس ہے یا وہ چاہے TTP کے پاس ہے۔ $10 بلین کا جو اسلحہ موجود ہے اس ٹائم پہ، وہ کہاں ہے؟ پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو کیا کہہ رہا ہے، بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پانی تو آپ کا بند کر دیا ہے۔ آپ نے اس کا باقاعدہ واضح بتایا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے۔ تو ایگزیکٹلی۔ جنگ تو انہوں نے چھیڑ دی ہے، آپ نے کب جواب دینا ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں، کیونکہ ابھی بھارت نے ڈسٹروائے سی پیک کے نام سے باقاعدہ ایک یونٹ کریٹ کر دی ہے، اور اس کا $1 بلین جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا ہے۔ حضور، تو ہم کسی خواب خرگوش میں نہ رہیں۔ سر ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کے دوران ایک ممالک، ایک ملک جو ہے اس کا ہم اگر ذکر کریں تو وہ بڑا خاموش ہمیں دکھائی دیا۔ پھر جتنی بھی دراندازی کی کوشش اور حالات خراب کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے پاکستان کے امن کو، وہ موسٹلی وہاں سے کی جاتی ہے، یا پھر لیفٹ یا پھر رائٹ سائڈ سے۔ ایک کا ہم نے ذکر کر لیا بھارت، دوسری جانب افغانستان، دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے۔ افغانستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں؟ اور پھر جو پاک بھارت کشیدگی بھی ہوئی تھی اس میں بھی افغانستان ہمیں اس طریقے سے حمایت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا جس طریقے سے انہیں کرنی چاہیے تھی پاکستان کی۔ پھر ہمارے پاس ایک ایج یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ سلامتی کونسل جو ہے بین الاقوامی، اس کا چیئرمین اور نائب چیئرمین، ہمیں دو جو ہے اہم عہدے بھی مل گئے ہیں، جس کے اندر ہم پھر افغان طالبان ان کے اثاثے منجمد بھی کر سکتے ہیں، سفری پابندیاں بھی عائد کر سکتے ہیں۔
تو کیسے دیکھتے ہیں آپ افغانستان کے کردار کو، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کا کردار جو ہے وہ قابل افسوس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، ان کو یقیناً پاکستان سے شکایات ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کو تسلیم کر لیتا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہے کہ ایک سربراہی اجلاس ہوا تھا جو وزرائے خارجہ کا، اور ایک اسپیشل میٹنگ جو تھی OIC کی کال کی گئی تھی، اور اس کے اندر کچھ فیصلے کیے گئے تھے۔ اور یہ جب امریکہ کا انخلا ہوا وہاں 1 ستمبر 2021 کو، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال جو تھی اس میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان ہمیں تسلیم کرے گا اور گلے سے لگائے گا۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا، اس ٹائم پہ امریکہ کی ایما کے مطابق ہم جو ہے وہ جھک گئے، اور ہم نے اپنے پڑوس کو اپنا دشمن بنا لیا۔ یہ غلط کیا، لیکن ان سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کا اور افغانستان کی عوام کا اس میں زیادہ بڑا جو ہے منفی کردار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو جو ہے فروغ دینا کیا دین اسلام کے اندر موجود ہے؟ ایک ایسے ملک کا جس کی پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، جس کا آئین کہتا ہو کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ایک ایسا ملک جو کہتا ہو کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے، تو آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ کیا ایسے ملک کے اوپر حملے کرنا، اور وہ بھی خود کش حملے کرنا، یا وہاں دہشت گردی کو فروغ دینا، کیا یہ اسلامی روایات کے بالکل مطابق ہیں، یا شریعت کے اللہ کے منافی ہے قانون کے یہ۔ مطابق ہے، یا قرآن کے مطابق ہے؟ تو جو طالبان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع اور قرآن کا جو ہے وہ داعی سمجھتے ہیں، کیا یہ باتیں ان کو ریب دیتی ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ روس نے تسلیم کر چکا ہے، اور چین جو ہے وہ تقریباً تسلیم کیے بیٹھا ہے، کیونکہ جو سفارتی اسناد ہیں وہ ان کے جو سفیر ہے، افغان سفیر، اس نے شی جن پنگ صاحب کو پیش کر دی ہیں۔ لیکن اب وہ سامنے یہ نہ بولے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو تسلیم کر لیا، بس ایک لفظ یہ جو منہ سے تسلیم کرنے کا لفظ ہے وہ نہیں بولا، باقی جو ہے چائنا کی ایمبیسی افغانستان میں موجود ہے، اور افغانستان کی ایمبیسی جو ہے وہ چائنا میں موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کو کنڈیشنل ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو سلامتی کونسل کا ایک ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم پہ 2 سال کے لیے قیادت موجود ہے، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جو ہے ایران کے حوالے سے بھی یاد ہے کہ آپ نے ایک ہنگامی اجلاس فوری بلایا، جس کے اوپر تشکر تشکر پاکستان کے نعرے جو تھے وہ ایران ایرانی اسمبلی کے اندر لگائے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کا جو کردار خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے دوران تھا، اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، حالانکہ مسلمان ملک کے ساتھ جب تمہارے اوپر روس آیا تھا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج جب کافروں نے مسلمان کے اوپر حملہ کیا تو تم نیوٹرل ہو گئے، تو نیوٹرل ہو۔ کہاں ہے تمہارا جو ہے وہ اصول اسلامی؟ دوسری جانب جو ہے وہ آپ غور کریں کہ ان کے جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے وزیر خارجہ امیر متقی جو تھے وہ بھارت کے یاترا پہ روانہ ہو گئے، ایگزیکٹلی۔ لیکن اس بات کو بہت عوام الناس نے برا سمجھا۔ افغانستان میں آج بھی پاکستان کو پیار کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جنرل مبین جو بڑی خرافات بکتا تھا پاکستان کے خلاف، اس کو جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو لیکن کافروں کے ملک میں جانا جو تھا وہ غلط تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ دیندار لوگ وہاں بستے ہیں، تو جو لوگ کابل سے ہٹ کے رہتے ہیں افغانستان میں وہ تو پاکستان کی محبت کرتے ہیں، لیکن کابل کے جو ذہن ہے نا اس میں فتنہ اور فساد موجود ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ہمیں ڈپلومیٹکلی اور فورسفلی، جو اگر جہاں مطلب فورسفلی سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے سفارتی پریشرز استعمال کر سکتے ہیں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم ان کے اثاثے اثاثے وغیرہ منجمد کر منجمد سکتے کر ہیں، سفری سکتے ہیں، پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کچھ کر سکتے ہیں جی۔ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم نے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، روس نے تسلیم کر لیا، چین تسلیم کرنے والا ہے، اگر ہم نے انہیں تسلیم کر لیا، اس بات کی کیا شورٹی ہوگی کہ وہاں سے در اندازی نہیں ہوگی، وہاں سے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم کر لیتے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟
बेहतरी तो जरूर होगी। देखें, शायद मुल्की जब वज़राए खारजा की मुलाकात चीन के अंदर हुई थी, इशाक डार भी थे, चाइनीज वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी थे, और अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भी थे। तो उसका फिर यही फैसला हुआ था ना कि हम नाज़िमुल अमूर से अब सफ़ीर जो है वो तैनात करेंगे। ये दोनों ममालिक में तय पाया था, लेकिन अभी तक ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन ये बात तय हो चुकी है। दूसरी जानिब जो है, मैं समझता हूँ चीन ने उनको कहा है कि 22 बिलियन डॉलर की हमने तुम पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर तुम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो फिर चाइना जो है मजबूर हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट को जो है वो फ्रीज करने के लिए या फिर वापस निकल लेने के लिए। हम्म। तीसरी जानिब जो है वो मेरा ख्याल है कि मामलात यकीनन बेहतर होंगे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां पैदा होंगी तो उसके अंदर जो शैतान भारत है और शैतान इसराइल है वो घुसेगा और नित नए फितने जो है वो पैदा करेगा। हाँ, ये जरूर है कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर जो थे वो, जिनके नतीजे के अंदर अमरीकी फौजों का और दीगर फौजों का इनखला हुआ वहां से अफगानिस्तान से 2021 में, तो उसके अंदर दो फरीक थे। एक जो था वो तो अफगान तालिबान हुकूमत थी, हम्म। लेकिन दूसरी जो हुकूमत थी वो अमेरिका खुद था।